السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک جنت کو کس طرح سے سجایا جاتا ہے، اور جو لوگ روزے رکھتے ہیں روزوں کے بعد امت محمدیہ کو کون سی خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے، اور کون لوگ رمضان میں بخش دیے جاتے ہیں اور کون سے لوگ ایسے ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات میں کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، اور شب قدر میں کتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب ایک طویل حدیث میں ہے، تو وہ حدیث انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ رمضان کی ہر رات میں کتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور شب قدر کی رات میں کس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو یہ شروع سے لے کر یعنی فرسٹ رمضان سے لے کر آخر رمضان تک کی ہر چیز اس ایک حدیث میں آ گئی ہے۔ تو وہ حدیث پوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس لیے حدیث ہے تو اس کو غور سے سنیے گا اور سکپ مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے آخر سال تک رمضان کی خاطر آراستہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، شروع سال سے لے کر آخر تک رمضان کی وجہ سے جنت کو خوشبوؤں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ بس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور کیواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے پہلے اتنی اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا تاکہ حق تعالیٰ شانہ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے داروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیں، اور مالک یعنی جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک، تو اس سے فرما دیتے ہیں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سرکش شیاطین کو قید کر دو اور گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں جن میں سے 2 بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ اب دیکھیں وہ 4 شخص کون سے بتائے ہمارے نبی نے؟ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، اور چوتھا وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں تعلق ختم کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے پکارتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی شانہ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے
کہ اس کی مزدوری پوری پوری دے دی جائے۔ تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر ستاری کرتا رہوں گا، یعنی ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہو گیا۔ اب ایک اور چیز جو اس حدیث میں ذکر کی گئی وہ یہ تھی کہ عید کی رات کو انعام کی رات فرمایا گیا ہے۔ اب اس رات میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے چاند نظر آتا ہے کچھ گھروں میں گانے شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے جیسے خوشی کا سا ماحول ہوتا ہے۔ خوشی تو ہوتی ہے لیکن یہ رات جو ہے اس کو فرمایا گیا کہ انعام کی رات ہے، تو اپنی ایکٹیویٹیز میں ہم لگ جاتے ہیں۔ پوری رات لڑکے جو ہیں وہ سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں اور خوب شور شرابہ اور یہ سب چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اس رات میں حق تعالی شانہ کی طرف سے اپنے بندوں کو انعام دیا جاتا ہے۔ اس لیے بندوں کو بھی اس رات کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا، خواص لوگ بھی رمضان کے تھکے ماندے اس رات میں یا تو میٹھی نیند سو جاتے ہیں یا پھر پوری رات جاگ کے اور صبح جو ہے وہ عید کی نماز پڑھ کے اور پھر عید کا دن جو خوشی کا دن ہوتا ہے تو اس دن پورا دن سوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اب دیکھیں کتنی بڑی یعنی حدیث ہے، ارشاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یعنی فتنہ اور فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چھائے گی تو اس کا دل زندہ رہے گا، اور ممکن ہے کہ سور پھونکے جانے کا دن اس سے مراد ہو کہ اس کی روح بے ہوش نہ ہوگی۔ تو دیکھیں کتنی بڑی یعنی کہ فضیلت ہے کہ عید کی رات کو جو شخص عبادت کرے۔ لیکن عبادت کے بارے میں بہت سارے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ عبادت کا مطلب جیسے ہم لیلۃ القدر کی رات پوری عبادت میں گزارتے ہیں، اس کا مقصد وہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم نے تہجد پڑھ لی، تھوڑا سا ذکر کر لیا، تھوڑی تسبیحات کر لی اور اتنی عبادت جو ہے وہ کافی ہے، اور پھر سونا بھی ہے تاکہ عید کا دن ہمارا بشاشت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ گزرے، کیونکہ عید جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی رمضان میں کی ہوئی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اور ہمارے روزوں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما لیں، اور اللہ پاک ہم سب کی دنیا، قبر، حشر، آخرت سب بنا دیں، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔